لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة مختلف الملائكة محبة الرحمة بنا فتح الله بنا يختم وليزيد رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمة مول بالفسق مثلي لا يبايع مثلا. عزیزان گرامی قدر، سوگواران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، یقیناً آپ حضرات اجر عظیم کے مستحق ہیں کہ مسلسل ذکر مولا حسین میں شرکت فرما رہے اور اس عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ میں نے کل کی تمہیدی گفتگو میں کچھ باتیں آپ حضرات کی محترم سماعتوں تک پہنچائی تھیں، جس میں شاید آپ کو یاد ہو، پہلی بات تو یہ تھی کہ جو مجالس ہم کرتے ہیں بعنوان عبادت، کیونکہ ہمارے یہاں فکر کے ساتھ کی جانے والی عبادت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا نام حسین پہ ہونے والی عبادت بھی فکر کے ساتھ ہونی چاہیے، سوئے ہوئے ذہنوں کے ساتھ نہیں، مردہ ضمیروں کے ساتھ نہیں، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے مزاج کے ساتھ نہیں، بلکہ میں نے کل کہا تھا یہ ذکر ذریعہ بن جائے فکروں کو بیدار کرنے کا۔ یہ بات میں نے کل کہی تھی، شاید بہت لوگوں تک نہیں پہنچ پائی ہوگی۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی آپ خدمت میں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادات کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے جو ہم خود نہیں بناتے ہیں، ادھر سے بن کے آتی ہے۔ بھئی حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ان حالات میں ہر وقت گائیڈ لائن کا انتظار ہوتا ہے، صاحب گائیڈ لائن آئے، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے۔ قسم خدا کہ ہم لوگوں نے جتنی مرتبہ گورنمنٹ سے گائیڈ لائن مانگی تھی، کاش ائمہ سے مانگی ہوتی کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، ذکر حسین کیسے کرنا ہے، مجلس حسین کیسے برپا کرنی ہے، تو اس سے بہتر گائیڈ لائن کوئی نہ ہوتی۔ مگر کیا کریں، جب ہم پر وقت پڑا تو ہم نے حکومت کے دروازے تو کھٹکھٹائے، اہل بیت کے در پہ آنا ہم نے گوارا نہیں کیا۔ میں نے کل آپ خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارے جد کا تذکرہ کرو اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا امر زندہ ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں خدا ان پر رحم فرمائے۔ یہ امام نے دعائیں دی۔ سائل نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟
امام نے آواز دی ہمارا علم سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، جب لوگ ہمارے اقوال اور ہمارے کلام کی اچھائی کو جانیں گے تو ہماری پیروی کریں گے۔ یہ بات میں نے کل عرض کی تھی کہ مقصد ہماری مجلسوں کا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں تک اقوال امام پہنچیں اور لوگ اہل بیت کی پیروی کرنے لگیں، کیونکہ جب لوگ اہل بیت اطہار کی پیروی کریں گے، دیکھیں ہدف اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا سا ہے، اللہ نے نظام ہدایت اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اس نے کہا ہادی میں ہوں، نظام ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے خالق نے ہادی پہلے بھیجے، ہدایت لینے والا بعد میں آیا۔ یعنی خدا نہیں چاہتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے ہادی سے خالی رہے۔ دیگر مخلوقات بعد میں بنائی گئی، پہلے جناب آدم کو بنا دیا، پہلے ہادی جائے گا پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے۔ تو جب اس کے ہاتھ میں نظام ہدایت تھا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ اس ہادی کو اس نے رشتے کی بنیاد پر، خاندان قبیلے کی بنیاد پر نہیں بنایا ہے۔ جس وقت بنا رہا تھا خالق، فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا مالک کسے بنا رہا ہے؟ جو خوریزی برپا کرے، فساد کرے گا اسے خلیفہ بنا رہا ہے زمین پر۔ جواب کیا آیا تھا؟ اعتراض بڑا سخت تھا، یعنی فرشتے بھی جانتے تھے جو آدمی خوریزی کرتا ہو وہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، جو فساد پھیلائے وہ خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کا اعتراض ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ معصوم فرشتوں نے اعتراض کر کے بتا دیا کہ خلافت کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے اور خاص طور سے فساد سے پاک ہونا لازمی ہے۔ اللہ نے قانون بنایا، ٹھیک ہے تمہارا اعتراض اپنے مقام پر، مگر جو ہم جانتے تم نہیں جانتے ہو۔ اگر تمہیں اعتراض کرنا ہی دیکھیں حق تھا خالق کو، وہ خالق تھا، ڈانٹ دیتا کہ ہم بنا رہے تم سے کیا مطلب، ہم مالک ہیں۔ میں قسم خدا کی قدیر پروردگار قادر ہوتے ہوئے فرشتوں کو ڈانٹتا نہیں ہے۔ شاید قیامت تک آنے والے انسانیت کو پیغام دینا مقصود ہے کہ ڈانٹ کر کے بات منوانا سنت الہی نہیں ہے، بلکہ سمجھا کر کے قانے کرنا طریقہ الہی ہوا کرتا ہے۔ وہ اور ہو گیا ڈانٹ دیا، مانو بس ختم، جو کہہ دیا ماننا پڑے گا، نہیں یہاں نہیں ہوتا۔ فرشتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، منع کر دیتا اللہ کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ نام تم بھی سیکھو، ہم انہیں بھی سکھاتے ہیں، مقابلہ کرا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون حقدار ہے۔ ایک مسابقہ ہو گیا، ایک مقابلہ ہو گیا، ایک امتحان ہو گیا، علمی مقابلہ۔ فرشتوں کو بھی نام بتا دیے گئے، جناب آدم کو بھی نام بتا دیے گئے، کیونکہ یہ عدل خدا کے خلاف تھا کہ اگر وہ جناب آدم کو تو علم دے اور فرشتوں کو علم نہ دے اور اس کے بعد مقابلہ کروائے، یہ انصاف ہے کہیں؟ دو بچوں کا امتحان لیجیے آپ، دونوں کو سامنے بٹھا لیے، ایک کو بتاؤ کون کون سا کوشچن آئے گا، کیا کیا سوالات آئیں گے، دوسرے کو نہ بتائیے، یہ انصاف ہے؟ ناانصافی ہے۔ جب یہ ناانصافی ہم اور آپ نہیں کرتے تو اللہ والا کیسے کر سکتا ہے؟ منظر امتحان کے نام دونوں کو بتا دیے گئے، نام معلوم ہو گئے، اب آؤ امتحان کا وقت ہے۔ فرشتوں کا بتاؤ تمہیں کیا بتایا ہے؟ جواب کیا آیا؟ کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے اللہ ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ میں آسان لفظوں میں کہہ دوں آپ سے، کچھ نام بتائے گئے تھے، انہیں بھی انہیں بھی، فرشتوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اس نام کے ذریعے خدا تک پہنچ پاتے۔ لفظ بلفظ نام یاد کر لیے تھے، انہیں نام پتا تھے، مگر کمال اس پر تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ کمال انسانی یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو ایک باب علم کا دیا جائے تو ایک باب میں 1000 باب خود بنا لے، جو لفظ اسے سکھایا جائے ان لفظ سے مطالب خود پھیلا سکے، سمجھ سکے،
ورنہ لفظوں کو رٹ کر کے تو آج کل کی مشینیں بھی عالم ہو جائیں گی. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری باتیں پوچھ لیجیے آپ اس سے بعد مجلس میں, لفظ بلفظ بتائے کیا پڑھا ہے, مگر کسی لفظ کا اور معنی کیا ہو سکتا ہے اسے نہیں معلوم. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ اس کی مجبوری ہے, اس کے اندر وہ ذہن نہیں ہے کہ جو لفظوں سے مطالب نکال لے, الفاظ کے مفہوم سمجھ جائے. فرشتوں نے کہا صاحب ہم تو وہی لفظ جانتے, بقیہ نہیں جانتے. آدم آپ بتائیے. اب یہ کیونکہ انسان تھے, آدمی بنائے گئے تھے, انہیں اللہ نے عقل دی تھی, انہوں نے کہا مالک انت محمود ہوا محمد. وہ جو نام تو نے محمد بتایا ہے نا, اس محمد, وہ محمد تو ہے لیکن تو محمود ہے, تو وہ محمد ہے. اس محمد کے ذریعے محمود تک پہنچنا, اعلیٰ کے ذریعے علی تک پہنچنا, فاطر السماوات کے نام سے فاطمہ تک کو سمجھنا, یہ تھا وہ کمال جناب آدم جو اسما کے ذریعے خدا تک پہنچ رہے تھے. پروردگار نے واضح کر دیا جن کے ذہن منجمد ہوں انہیں یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا, ذہنی صلاحیت ہو تو منصب دیا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بڑی ذمہ داری, بڑا منصب انہیں دیا جاتا ہے جن کی عقلوں میں وسعت پائی جاتی ہو, جن کے ذہن کھلے ہوئے ہوں. اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں, شعبہ تعلیم کے لوگ بیٹھے ہیں, اسکولوں میں پڑھاتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ہر بچہ برابر تو نہیں سمجھتا, کوئی زیادہ سمجھتا ہے, کوئی کم سمجھتا ہے, کوئی بخالی لفظ ہی یاد کر کے چلا آتا ہے. تو یہ اپنی اپنی عقلوں کی بات ہے. یہاں اتنے بڑے منصب کا امتحان ہوا, امتحان کر کے قدرت نے بتا دیا کہ الہی منصب علم کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں, جہالت کی بنیاد پہ نہیں ملتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ منصب علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا, امام یہی کہنا چاہتے ہیں ہماری مجلسوں کو ذریعہ بناؤ ہمارے امر کو زندہ کرنے کا, اور یہ امر تبھی زندہ ہوگا جب لوگ ہمارا علم سیکھیں, لوگوں کو سکھائیں, اور لوگ اس علم کے مطابق عمل کر کے دنیا میں آگے بڑھتے چلے جائیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بات میں نے کل آپ سے عرض کی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی میں نے آپ سے کہا تھا, یہاں پر آ کے بات ٹھہر گئی تھی, یہیں سے میں نے بات کو مصائب کا رب دیا تھا کہ کیونکہ امام حسین کہتے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم اہل بیت نبوت ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت ہیں, لفظ اہل بیت میں نبوت کا اضافہ کیا ہے. اس کا مطلقاً لفظ اہل بیت اور شرط کے ساتھ کہ نبوت کے اہل بیت, دونوں میں فرق ہے. رسول کے اہل بیت اور رسالت کے اہل بیت, دونوں میں فرق ہے. عزیزان محترم, گفتگو ہماری یہ ہے کہ حسین اور حسینیت, پہلے حسین کو پہچانو تو حسینیت سمجھ میں آئے گی. جب حسینیت سمجھو گے تب حسینیت کے تقاضے پورے کر پاؤ گے. اگر ذات مولا حسین ہی سمجھ میں نہ آئے تو حسینیت کیا سمجھ میں آئے گی, اور بغیر سمجھے ہوئے تو عمل محال ہے. بات ہے تو کہہ دوں, سمجھنے کی بات یہاں تک ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اپنے مردے کو بھی قبر میں لٹانے کے بعد سمجھا کے چھوڑتے ہیں, خالی سنا کے نہیں چھوڑتے. تو بات سمجھنے کی ہوگی. میں نے کہا ایک سوال کیا تھا آپ سے, وہیں سے بات آگے بڑھاؤں انشاءاللہ. میں نے کل پوچھا تھا کیا ہم سب بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ کل اکثر چہرے تھے صاحب کہ نہیں ہو سکتا. شاید یہی بات گراں گزر گئی بعض برادران کو, اتنی سوکھی باتیں پڑھنے لگے آپ کہ ہمیں زمین سے اٹھا کر کے اہل بیت ملا رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہوں گا پہلے اس لفظ کو ذرا سمجھیے, بات پھر سوکھی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے.
یہ لفظ ہے اہل بیت، یعنی کیا مطلب؟ گھر کے لوگ. کہتے ہیں اہل علم، علم والے. اہل بھوپال، بھوپال والے. بات سیدھی سی بات ہے. اہل ہند، انڈیا والے. تو لفظ اہل کے ساتھ جو ورڈ جڑتا ہے سب اس کے رشتہ دار، اس کے قرابت دار، اس سے منسوب لوگ، نسبت ہے. اب بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو. اہل بیت گھر کے لوگ. اب یہ لفظ اہل بیت میں نے کل عرض کیا تھا آپ خدمت میں، اگر اقوال نبی اکرم کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی 4 قسمیں بنائی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، میں واقعاً جسارت کر رہا ہوں اس بات کو چھیڑنے کی، یہ جانتے ہوئے کہ بالکل خشک ہے، اور خشکی کسی کو اچھی نہیں لگتی. بھائی سوکھا نہیں چاہیے کسی کو نا بھائی. اور یہ مسائل ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم اپنی پسند کا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہو. ہم کبھی بھی اپنے علمی منزل کو بڑھانا نہیں چاہتے، ہم ارتقائی مراحل میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ہم جتنے میں اتنے ہمیں آپ خوش کراتے رہیے، بات کافی ہے. مجھے معاف کیجیے گا. لفظ اہل بیت اقوال پیغمبر اسلام کی روشنی میں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اہل بیت کچھ وہ ہیں جو عام ہیں، کچھ خاص ہیں. عام کے بھی 2 حصے ہیں. عام میں عام تر، عام 2 حصے ہیں، عام پھر عام قبلہ. خاص اور اخص 2 طبقے خاص میں رکھے. مثلا میں کہوں اہل بھوپال، تو اس میں تمام بھوپال کے لوگ آئیں گے، جتنے بھوپالی ہیں سب، جو لوگ بھوپال میں ہیں، کسی مذہب کے ہوں، کسی مسلک کے ہوں، کسی قبیلے، کسی خاندان، سب اہل بھوپال ہیں. مگر جب میں کہوں کہ صاحب بھوپال کے اہل ایمان، بھوپال کے اہل ایمان، بھئی یہ بھی تو عام ہی بات ہے نا، خاص تو نہیں ہوئی. ماشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سارے اہل ایمان جٹ جائیں گے. تو ایک عام یعنی پورے بھوپال کے لوگ، ایک اس میں سے اہل ایمان، یہ بھی عام ہے مگر اس سے کم دائرہ ہے، تھوڑا سا کم کر دیا گیا. یہ 2 لفظیں ہیں. کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اہل بیت بمعنی عام، بالکل عام، یعنی جیسے اہل بھوپال ہم نے کہا، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے ولو اس کا رشتہ رسول خدا سے نہ ہو، حسبی نسبی اعتبار سے، ان کے خاندان کا بھی نہ ہو، ان کے قبیلے کا بھی نہ ہو، پھر بھی آ سکتا ہے. کہ کبھی ایسا ہوا؟ کہاں ہوا ہے. سلمان فارسی سب سے بڑی مثال ہے. سلمان فارسی نہ قبیلے کے ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، نہ خاندان کے ہیں، نہ ہم زبان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کیسے آ گئے؟ کہا کیونکہ پروردگار عالم نے سورہ ابراہیم میں یہ کہا ہے جو ہماری اتباع کرے گا وہ ہم میں سے کہلائے گا، جو ہماری پیروی ہم میں سے کہلائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان اتباع اہل بیت میں اپنی منزل کمال کو پہنچ جائے تو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مگر منزل یہ دیکھیں، یہاں خالی زبانی محبت کا دم بھرنے سے اہل بیت میں نہیں شامل ہو جاؤ گے، زبانی دعوے داری وہاں نہیں پہنچائے گی. اتباع، پیروی، 100% اطاعت. ورنہ اور لوگ بھی نبی کے ساتھ تو تھے نا، جناب ابو ذر بھی ہیں، جناب مقداد بھی ہیں، قمبر بھی ہیں، سبھی ہیں، مگر کہاں کیا سب کے سب سلمان کے برابر ہیں؟ کہا نہیں، ساتھ ہونا اور ہے، ایمان میں بلند ہونا اور ہے. اب وہ ایمان کی اعلیٰ درجے کی بلندی ہے جو گھر والوں میں شامل ہوتا ہے. ہو کوئی بھی سکتا ہے، دروازہ بند نہیں کیا خدا نے، یعنی امکان ہے. کیونکہ اگر خدا ترقی کے امکان کے دروازے بند کر دے گا تو بندہ تو مایوس ہو جائے گا نا. معبود اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے اونچے گریڈ پر. تو وہیں سے کمزوری پیدا ہو جائے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بندوں کو مایوس نہ کیا کرو، اتنا مت ڈرا دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے.
ڈراؤ مگر اتنا نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. خدا رحیم و قدیر ہے، وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ سب معاف کر دے گا، اختیار رکھتا ہے. مگر ذرا ٹھہر کے سن لیجئے گا، وہ اپنے سارے معاملات تو معاف کر دے گا، اسے اختیار ہے. مگر اگر ہم نے اپنے کسی مومن بھائی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی مومن بھائی کی توہین کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ جو بندوں کے معاملات ہیں اسے اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے، جب تک صاحب معاملہ نہ معاف کر دے. ورنہ اگر ہر ایک کو آپ معاف کرواتے رہے اسی طریقے سے تو پھر ان برادران کا کہنا درست ہو جائے گا. صاحب کیوں بلا ولی یزید کو برا بھلا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ رحمان و رحیم ہے، غفار ہے، معاف کر دے گا. بات ہے نا، اللہ غفار ہے، معاف کر دے گا، کیوں برا کہتے ہیں آپ؟ صرف جملہ کہنا چاہوں گا، اگر یزید کا جرم صرف خدا کی ذات تک محدود ہوتا تو خدا اس کے گناہ کو معاف کر سکتا تھا. لیکن کیونکہ معاملہ صرف خدا کی ذات تک محدود نہیں ہے، معاملہ بندوں کے قتل کا ہے. اس نے نفس محترم کو قتل کیا ہے، بے گناہوں کا قتل کیا ہے، لہذا جب تک مقتول نہ معاف کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور آپ کو پتا ہے وارث تو انتقام کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لہذا تو پہلی منزل میں آگے بڑھ جاؤں، اہل بیت کی فہرست میں جو بمانۂ عام ہے اس میں ہر وہ بندہ مومن آ سکتا ہے جو اطاعت خدا و رسول میں منزل کمال کو پہنچ جائے، جیسے جناب سلمان فارسی. دوسرا طبقہ جسے اہل بیت کہا گیا جو اس سے کم درجے میں عام کہلائے گا، وہ تمام سادات ہاشمی جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، واجب صدقہ. اب یہ فقہی مسئلہ آ گیا، جو واجب صدقہ ہوتے ہیں زکوٰۃ سادات پہ حرام ہے. اب یہ الگ بحث ہے سادات کون سے، صرف سادات فاطمی یا سادات ہاشمی؟ جناب فاطمہ زہرا کی اولاد یعنی ائمہ معصومین کی اولاد یہ سادات فاطمی کہہ لیں آپ. سادات ہاشمی میں اس کے اوپر طبقہ بھی آتا ہے، تو جناب ہاشم کی اولاد کہلاتے ہیں، جو جد رسول ہیں ان کی اولاد جتنی آتی ہیں وہ سب سادات ہاشمی ہیں. ان سب پر صدقہ حرام ہے. اور یہ جملہ بات ہے تو کہتا چلوں، یہ کربلا کے میدان سے جب قافلہ جا رہا تھا تو درمیان میں یہ منظر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، بہت سے علماء نے بیان کیا ہوگا. لوگوں نے کچھ کھجوریں پھینکی، ان قیدی عورتوں نے فوراً کہا ہم پر صدقہ حرام ہے. مطلب یہ تھا مشن حسین اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ بھوکے رہ لینا مگر حرام لقمہ منہ میں نہ آنے دینا، زحمتیں برداشت کر لینا حرام غذا دہن میں نہیں آنی چاہیے. ولو بھوکے پیاسے ہو، اسیر ہو، قیدی ہو، مصیبت میں ہو، سب برداشت کرو، حرام دانہ منہ میں نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بڑوں میں نہیں، بچوں کے دہن میں بھی نہیں آنا چاہیے. اب اگر ہماری نظر کربلا کے اوپر ہے تو ہمیں حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ حسینیت کو سمجھا جا سکے. یہ وہ طبقہ ہے جس کے اوپر صدقہ حرام تھا، یہ بھی عام ہے، اہل بیت کہلاتے ہیں. اب آ جائیے خاص میں دو طبقے ہوتے ہیں، دو گروہ خاص کے بھی ہیں. میں بڑے ادب سے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپسی سے اس وقت، جو گھر والی کہلاتی ہے، لفظ ہے نا گھر والی، کسے کہتے ہیں؟ وائف کو، زوجہ کو کہتے ہیں گھر والی. اہل بیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ گھر والی اہل بیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا معنی عربی اہل بیت ہوگا، گھر والے، گھر والی. ازواج بھی گھر والوں میں شامل ہیں. اب آپ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں کیا کہنے جا رہا ہے
یہ سناٹا آپ کا جو ہے وہ بہرحال بجا ہے. گھر والوں میں آپ کر سکتے ہیں انکار, کوئی بیوی گھر والے نہیں ہے, وہ بیوی گھر والی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. گھر والی ہے, اہل بیت میں ہے, خاص طبقے میں ہے, مگر اہل بیت نبوت میں نہیں ہے. اہل بیت میں تو ہے, گھر والی ہے بھائی, گھر کے اندر کون نکال دے گا اسے باہر. یہ خاص میں اوپر کا طبقہ, یقین نہیں آتا, منظر آپ کے سامنے ہے, جو گھر والی ہے اس نے چاہا کہ اہل بیت نبوت میں داخل ہو جائیں. اہل بیت میں تھی, یہ چاہا کہ ہم اہل بیت نبوت میں داخل ہو جائیں, چادر کے پاس تک بھی آ گئیں. نبی اللہ کیا ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں؟ کیا فرمایا؟ انت علی الخیر, آپ خیر پر تو ہیں مگر اس میں نہیں آ سکتی. اس کا مطلب ہوا خاص میں بھی اخذ کی ایک لائن ربی نے کھینچ دی, گھر والی ہو مگر گھر کے وہیں تک رہو, اس میں شامل نہ ہونا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے, جب بھی اہل بیت نبوت کہا گیا تو اس میں صرف وہ ہستیاں ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس میں کوئی اور نہیں آئے گا, یہ فقط یہ ہستیاں ہیں بس. اب عام طور سے گھر والی کہہ لیجئے اسی کے اہل بیت ہو جائیں, یا سادات جو بھی ہیں وہ اہل بیت ہو جائیں, یا جو اطاعت اور اتباع کی منزل میں مثل سلمان فارسی ہو جائے وہ اہل بیت میں ہو جائے. یہ سب عام طبقے ہیں. یہ اخذ طبقہ, مولا حسین نے یہ نہیں کہا ہم اہل بیت ہیں, کہتے ہم اہل بیت نبوت ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں. اور یاد رکھیں, اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ جو صورت ہے یہ وضاحت کہاں ہو رہی ہے؟ ولید کے دربار میں. ولید کون؟ مدینہ گورنر, شہر مدینہ کا گورنر ولید. اس کے دربار میں جب بلایا گیا مولا حسین کو بیعت کے لیے, تب امام حسین نے باتیں کی اس سے, بیعت کیجئے. وہاں انکار تھا. یہ انکار فقط نا مثلی کا تھا نا, انکار فقط ذات مولا حسین کا نہیں تھا, بلکہ مثل حسین جو قبل حسین تھے ان کی طرف سے بھی انکار تھا, اور مثل حسین جو بعد حسین آئیں گے ان کی طرف سے بھی انکار تھا. امام صاف لفظوں میں بتا چکے, کاش آپ سمجھ جاتے میں آگے بڑھ جاتا. امام نے واضح کر دیا مدینے کے اندر دربار ولید میں کہ جتنے مجھ جیسے مجھ سے پہلے گزرے وہ بھی کبھی کسی یزید کی بیعت نہیں کی, اور جو میرے بعد آئیں گے وہ بھی نہیں کریں گے. اب زبردستی بیعت کے افسانے مت سنایا کیجئے کہ مولا علی نے کسی کی بیعت کر لی ہوگی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مثلیت کہہ کر کے امام نے صاف کر دیا. اب جو میں کہنا چاہوں گا اس کا مطلب یہ تھا کہ مولا حسین تمام انبیاء کی وراثت لے کر کے تمام نبیوں کی وراثت کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, اور مقابلے میں یزید تھا جو تمام شیطانی رہنماؤں کی نمائندگی کر رہا تھا. حق اور باطل دونوں آمنے سامنے ہو گئے تھے. حق نے انکار کر دیا تھا. ایک سوال میرا آپ سے اٹھتا ہے, مولا نے بیعت سے انکار کیوں کر دیا؟ جبکہ بہت سے افراد یہ مشورہ دے رہے تھے حسین آپ بیعت کر لیجئے, آپ کے فائدے کے لیے ہے, بلا وجہ آپ پریشان نہ ہوں گے, آپ اپنے وطن میں سکون سے رہیے گا, اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں, اپنے بچوں کو زحمت میں ڈال رہے ہیں, بیعت جیسے سب نے کر لی آپ بھی کر لیجئے. یہ بات تھی. تو کیوں انکار کر دیا حسین نے آخر؟ جب سب بیعت کر ہی چکے تھے تو آپ کو بھی کر لینی چاہیے تھی. شاید آقا حسین آواز دیں, یہیں سے تم مزاج حسینیت کو پہچانو تو صحیح. جو لوگ زمانے کے ساتھ چلتے ہوں وہ حسینی نہیں ہوتے. حسینی وہ ہے جو زمانے کو اپنے رخ پہ تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل.
دیکھیں یہی بات میں تھوڑا چلا کے کہہ سکتا تھا مگر میرے مزاج میں نہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. مزاج حسینی یہ ہونا چاہیے, حسین والوں کی طبیعت یہ ہونی چاہیے. کہیں یہ ایکسکیوز دو کیا کریں صاحب سب ایسے ہی ہیں تو ہمیں بھی کرنا پڑ رہا ہے, پورا سماج ایسا ہے سماج کے ساتھ ہمیں بھی چلنا پڑتا ہے. جو سماج کی دھار میں بہہ جائے وہ حسینی نہیں ہوتا. کربلا نے حسینیوں کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ سماج کے دھارے پہ نہ بہو, سماج کو اپنے دھارے پہ موڑنے کی طاقت رکھو. یہ بات فقط آپ کی ذات تک نہیں محدود, اگر آپ تھوڑا اوپر آ کے دیکھیے گا پوری دنیا آج اگر آپ دیکھیے پوری کائنات کو, سارے ملکوں نے بڑی بڑی طاقت کی بیعت کری کہ نہیں کری؟ سپر پاور کے سامنے سر جھکائے کہ نہیں جھکائے؟ بڑی بڑی سب بڑے بڑے ملک ہیں ماشاءاللہ, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں مگر سپر پاور کے سامنے سر جھکے نظر آتے ہیں. کوئی امریکہ کی آغوش میں بیٹھا ہے, کوئی اسرائیل کی آغوش میں جا کے بیٹھا ہوا. تو کیا جب سب اس کے تابع ہیں تو کیا حسینیوں کو بھی ان کا تابع ہو جانا چاہیے؟ قسم خدا کی حسینی پرچم کے علم بردار نے علم سنبھال کے بتا دیا, جہاں سب چلے جائیں وہاں اگر حسینی بھی چلا گیا تو حسینی حسینی کہاں رہ جائے گا. حسینیت کو تو صحیح ثابت کرنا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ نہیں, زمانے کو حق کے دھارے پہ موڑنا جانتے ہیں. اور وہی ثابت قدمی کربلا سے لے کر کے مملکت ایرانی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بڑی بڑی طاقتیں ہوا کریں مگر جب ہم اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے سپر پاور کو سر جھکانا پڑتا ہے, اچھے اچھے کو میدان چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. بولو ہم تعداد میں کم ہیں, اقلیت میں ہیں, ہم بہت زیادہ نہیں ہیں, تو ہم نے کب تعداد دیکھی ہے؟ ہم تو کربلا میں 72 ہو کر کے ہزاروں سے لڑ گئے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے تعداد کی پرواہ کب کی ہے؟ ہم قلت پہ کب شرمائے ہیں؟ وہ اور ہوں جو قلت پہ شرمائے جنہیں عدد کے سہارے سے آگے بڑھنا ہے. ہمیں عدد ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو اس قدرت سے رابطہ رکھے ہیں جہاں تنہا بھی ہوتا ہے تو ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے, اکیلا بھی سینکڑوں پہ بھاری ہوتا ہے. کیوں؟ اسے یقین ہے جو قدرت میرے ساتھ ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. اتنی ہی بات کاش ہم بھی سمجھ جاتے. یہی بات میں دہراتا ہوں کبھی کبھی کہ آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے. جنرل ضیاء نے آ کر کے آپ کو سمجھانا چاہا کہ آپ کہاں لڑ رہے ہیں سپر پاور سے, اتنی بڑی طاقت ہے وہ, ابھی آپ کا نیا نیا انقلاب ہے, ابھی 4 دن تو آپ کو ہوا ہے انقلاب آئے ہوئے, آپ کی اتنی طاقت ہی کہاں ہے, نہ آپ کے پاس اسلحہ ہے, نہ افراد ہے, نہ قوت ہے, اتنی ہے بھی طاقت سے آپ لڑنے جا رہے ہیں. آخر میں نے کہتے ہیں آپ کو اذان آتی ہے؟ قسم خدا کی آپ دینیات والے سوال لے کے بیٹھ گئے, اتنے بڑے آدمی اتنی چھوٹی بات کرتے کہیں. مگر یاد رکھیے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں. اب وہ جنرل ایک ملک کا, اس سے کہا آپ کو اذان آتی ہے تو چہرہ حق میں کیا مطلب ہے؟ نہیں اگر آتی ہے تو سنا دیجئے. ہاں بالکل آتی ہے. ان کا اللہ اکبر کا عجیب بات ہے. ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, ابھی کہہ رہے تھے آپ امریکہ سب سے بڑا ہے. میں فیصلہ کر لوں بڑا کون ہے. صلوات پڑھے محمد و آل. بھائی ایک مرتبہ طے کر لو آخر بڑا ہے کون؟ اللہ سب سے بڑا ہے یا کوئی سپر پاور ملک سب سے بڑا ہے؟ دو میں سے ایک اختیار کر لو, پھر بات آگے ہوگی. تو ظاہر ہے جو انسان ایک لمحے میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو پھر کسی اور کو بڑا کیسے مان سکتا ہے؟ بس یہی حوصلہ, یہی یقین. جب یقین کی منزل یہ بات ہوتی ہے نا تو مقابل پہ عدد نہیں دیکھی جاتی ہے, پھر اعتماد ہے میرے ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے. ہم وہ اہل بیت ہیں. میں نے کہا یہ وہ نمائندگی ہے دونوں طرف سے, اور یہ نمائندگی بات یہ تک نہیں ہے. میں نے کہا تھا انکار کیوں ہے؟ انکار اس لیے ہے کہ اگر اقرار ہو جائے, بیعت کر لی جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ظاہری فائدہ یہ ہوگا کہ مولا حسین کو وطن نہیں چھوڑنا پڑے گا, گھر والوں کو نہیں لے کے جانا پڑے گا,
کوئی قتل نہیں کیا جائے گا، کوئی لوٹا نہیں جائے گا، کوئی خون نہیں بہے گا، ظاہراً مثلاً یہ ہوگا۔ ہم جیسے افراد، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ جو ظاہری آرام کو ہی ترجیح دیتے ہیں، ظاہری فائدہ ہی دیکھتے ہیں، وقتی نفع ہی دیکھتے ہیں، صاحب کی مل کیا رہا ہے ابھی دیکھو، باقی دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم جیسے لوگ ہوں تو فیصلہ یہی ہوگا، صاحب کی کیا ضرورت ہے انکار کرنے کی، ابھی جو مل رہا اسے لے لو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ مگر جس کے سر پر پوری امت کو بچانے کی ذمہ داری ہو، جس کے کاندھوں پر پوری بشریت کو نجات کی منزل تک پہنچانے کا فریضہ ہو، بھلا وہ اپنی ذات تک خود کو محدود کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں فقط اپنے ذاتی فائدے دیکھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے پوری انسانیت کے فائدے کے لیے اپنی ذاتی قربانی دے کر کے قیامت تک آنے والے حسینیوں کو پیغام دیا، اگر حسین والے ہو تو اپنی ذاتی فائدے پر قومی فائدے قربان نہ کرنا، بلکہ قوم کے فائدے کے لیے اپنے ذاتی فائدے قربان کر دیا کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے ہاں مسئلے یہی پھنستے ہیں صاحب کہ ہم پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، قوم جائے جہنم میں کیا لینے دینا ہمیں بھائی، میرا فائدہ ہے کہ نہیں، اگر میرا نقصان ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، بولو قوم کتنے بڑا نقصان ہو جائے، مگر نہیں، کربلا نے سکھایا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کی بقا کے لیے خود کو قربان کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اسی کو جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، بات کہتا چلوں، جو عظیم قربانی کا فدیہ بنا ہو، اگر وہی یہ درس نہ دے گا تو کون دے گا؟ جو خود اس عظیم قربانی کا فدیہ ہے۔ آپ شاید پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو خواب دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیجئے، اور حکم خدا پہ جناب اسماعیل کو لے کر کے جناب ابراہیم مینا تک پہنچ گئے اور گلے پہ خنجر چلانے لگے۔ اب بات ہے، سن لیجیے 2 منٹ کے لیے اور بھی، جب گلے پہ خنجر چل رہا ہو، خنجر میں دھار بھی ہو، ہاتھ میں طاقت بھی ہو، اور گلے پہ کوئی رکاوٹ نہ لگی ہو، اور خنجر چلایا جائے، کیا گلا کٹنے سے بچ جائے گا؟ کوئی 1% چانس ہے بچنے کا؟ تیز دھار چاقو ہے، گلے پہ چلایا جا رہا ہے، گلے پہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، دنیا کے جتنے وسائل ہیں وہ سب یہ کہیں گے صاحب بچنے کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ اب ایسی جگہ سے بھی کوئی بچا کے نکال لے تو اسے خدا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایسی جگہ پہ جہاں 1% بھی بچنے کا چانس نہیں ہے، اس جگہ سے بھی جو چیز بچا کے نکال سکتی ہے اسے ارادہ الہی کہتے ہیں۔ وہ قدیر پروردگار کا ارادہ۔ خنجر تو چاہتا تھا گلا کٹ جائے، مگر مالک نہیں چاہتا تھا گلا کٹے۔ سب وسائل تھے فنا کرنے کے، مگر پھر بھی نہ مٹا سکے دنیا کے سارے وسائل مل کر کے۔ اما اب تو یقین ہو جانا چاہیے ہمیں اپنے خدا کی طاقت کے اوپر کہ اگر خدا بچانا چاہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مل کر کے بھی نہیں مٹا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ایسے مقام سے نکال لایا خدا۔ جناب ابراہیم بیٹے کے بچنے پہ خوش نہیں ہوئے۔ دیکھیں یہ ہے جذبہ ایثار، یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے بندگی پروردگار۔ خدا کی اطاعت میں بیٹا قربان کرنے گئے تھے، بیٹا قربان ہونے سے بچ گیا۔ طبیعت تو باپ کی کہہ لیجیے اللہ تیرا شکر میرا بیٹا بچ گیا۔ میں جناب ابراہیم شکوے کے لہجے میں کہتے معبود کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ آواز قدرت آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کا فدیہ ذبح قرار دیا ہے۔ ذبح عظیم یعنی کیا مطلب؟
بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل تو بچ گئے، اس کے بعد دمبا آ گیا، دمبا فدیہ بن گیا، بات تمام ہو گئی۔ خنجر وہی تھا، ہاتھ وہی تھا، گلا بدلا تھا۔ یہ شاید یہ بتانے کے لیے کوئی یہ نہ کہ صاحب خنجر میں دھار نہیں تھی، خنجر میں دھار نہ ہوتی جانور ذبح نہ ہوتا، سب کچھ وہی سے گلا بدلا، ارادہ الہی بدل گیا، جسے بچانا تھا وہ نکل آیا، جسے ذبح کرنا تھا وہ ذبح ہو گیا۔ اب اگر دمبے کو ذبح عظیم کا فدیہ مان لیا جائے، لفظ فدیہ جانتے ہیں آپ؟ فدیہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بچوں سے پوچھنا، بڑے جانتے ہوں گے۔ ایک مسئلہ فقہی ہمارے یہاں آتا ہے، اگر کوئی انسان بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بہت ضعیف ہو گیا ہے، روزہ نہیں سکتا، وہ مشکل اس کے لیے، تو اس کے اوپر روزے قضا نہیں ہے، کہتے ہیں ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دے۔ کتنا؟ 3 پاؤ کہتے ہیں، تقریباً 750 گرام۔ ایک روزے کے بدلے 750 گرام غلہ غریب کو دے دے، 3 پاؤ سکھایا جاتا ہے۔ وہ جو ضعیفی کی بنیاد، یا پھر جو مستقل مریض ہے، کبھی شفا یابی نہیں ہوتا، پورے سال مریض رہتا ہے، اس لیے مسئلہ یہ ہے، یعنی روزے کے بدلے جو دیا اسے فدیہ کہا گیا۔ اب یہاں اس قربانی کے بدلے کوئی آنے والا ہے، قربانی کے بدلے میں کوئی قربان ہوگا تو فدیہ کہلائے گا۔ اور یہ جو قربان ہو، اگر یہ قربانی جو اس قربانی کے بدلے ہونے والی ہے، اگر پہلے والی قربانی سے کمتر ہے تو اسے عظیم نہیں کہہ سکتے۔ اگر جو قربان ہو گیا قربان نہ ہونے والے سے کمتر ہو، چھوٹا ہو، تو عظیم نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں۔ دمبا کہیں کا ہو، ولو جنت میں رہنے والا ہو، جناب اسماعیل سے بڑا تو نہیں ہوگا، جناب اسماعیل سے عظیم تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ لا محالہ لازم یہ آئے گا کہ ہم مانیں کہ یہ دمبا ذبح ہوا ہے، یہ جناب اسماعیل کا فدیہ نہیں بنا۔ کوئی عظیم ہستی ہوگی جو جناب اسماعیل کا فدیہ قرار پائے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کربلا میں ایک قربانی نہیں ہوئی، کم سے کم مشہور عدد 72 تو ہیں۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ جب جناب اسماعیل کی قربانی کا فدیہ بن رہے ہو تو یہ 72 کے 72 عظیم ہونے چاہیے، کوئی ایک بھی کمزور ہوا تو فدیہ عظیم نہیں بنے گا۔ شاید اسی لیے امام حسین اپنے ساتھ ہر ایک کو لے کر کے نہیں آئے، سب کو جمع نہیں کیا، مجمع نہیں اکٹھا کیا، بھیڑ نہیں لے کر کے آئے، آخری لمحے تک پرکھتے رہے کہ ان میں خالص اور عظیم کون ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ آخری دن تک پرکھتے رہے ان میں عظیم تر کون ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر حب دنیا تھی واپس جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر حب مال ہے واپس جاؤ۔ اتنی بات نہیں ہے، اگر ذرہ برابر تم صرف محبت جنت میں آئے ہو تب بھی جاؤ۔ پتہ نہیں بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ اگر جنت کی لالچ میں آئے جاؤ۔ ایسے آدمی فدیہ عظیم کے مصداق نہیں ہوں گے۔ یہاں تو وہ ہستیاں ہوں گی جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو، صرف اور صرف رضائے پروردگار کے لیے بس، اور کہیں کوئی نظر نہیں ہے، حتیٰ جنت کی بھی لالچ نہیں ہے۔ منظر تو آپ کے سامنے ہے نا، شب عاشور ہر آدمی پہ جانا ہے، جاؤ جنت دے دوں گا۔ سردار جنت کہہ رہا ہے جنت دے دوں گا، چلے جاؤ، پھر بھی نہ اٹھے جانے والے۔ ہماری قوم کے بعض افراد کو صرف اس بات نے بے عمل بنا دیا کہ بس حسین کا ماتم کو جنت تمہاری ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری
فکر کے افراد سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اس دن ہوتے، اس رات میں ہوتے، تو ہم کیا کرتے؟ بھیا اب چلو جنت تو مل گئی نا، اب کیا کام یہاں پہ ہے؟ جب بغیر سر کٹائے جنت مل گئی تو چلو اپنے گھر چلا جائے، امام تو بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، اسی لیے مولا حسین نے اس عظیم قربانی کے لیے ان افراد کو رکھا جن کے دل میں ذرہ برابر بھی خدا کے علاوہ اور کسی شے کوئی چاہت نہیں تھی۔ جب ایسے خالص ہو گئے اتنے امتحانات کے بعد، تب سند دیے جیسے چاہنے والے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، جیسے عزیز میرے، جیسے دوست میرے کسی کے نہیں رہے۔ کون رہا بھائی؟ اکثر تو خالی مال غنیمت چکر میں آتے رہے صاحب۔ تو کہنے کا ہدف یہ تھا کہ جب اللہ نے فدیہ عظیم کی بات کی ہے، اس عظیم قربانی کے بدلے فدیہ قرار دیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ شخصیتیں ہوں گی جنہیں خدا منتخب کرے گا۔ یہ الہی انتخاب تھا جنہیں لے کے مولا حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ میں نے کہا ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، وہ نظام ہدایت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے کربلا کا واقع ہونا ضروری تھا۔ کربلا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، کربلا منشور الہی کا نام ہے، منصوبہ پروردگار کا نام ہے۔ اللہ نے قیامت تک بشریت کی ہدایت کے لیے جس سرزمین کو چنا اسے کربلا کہتے ہیں، جن ہستیوں کو چنا اسے شہید کربلا کہتے ہیں، ان ہستیوں میں جسے سرداری دی اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کے کردار کو قیامت تک کے لیے حسینیت کے عنوان سے جو پہچان کے آگے بڑھے گا وہی حسینی کہلائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ انتخاب پروردگار ہے، راہیں آسان نہیں ہے، قربانی مانگتی ہیں۔ جس میں قربانی کا حوصلہ ہو وہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ مگر ہاں، جہاں ایک طرف اس پورے مشن کے لیے یہ انتخاب مردوں میں تھا، وہیں ایک انتخاب خواتین میں بھی تھا، جسے زینب کہتے ہیں، جسے سکینہ کہتے ہیں، جسے ام کلثوم کہتے ہیں، جسے ام لیلہ کہتے ہیں۔ یہ ہستیاں بھی چنی گئی تھی کربلا کے لیے، کیونکہ آسان نہیں تھا اپنے ورثہ کو کھو کر کے رسن بستہ بازار شام و کوفہ میں جا کر کے مشن حسینی کو عام کرنا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ایسی شیر دل خواتین کی ضرورت تھی جن کے دل اتنے مضبوط ہوں کہ ظالم کے تانوں کے بعد بھی اپنے صبر میں کہیں سے کوئی کمزوری نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ بھی انتخاب پروردگار تھا، بلکہ آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ خالق نے نظام ہدایت کے لیے جس طریقے سے سرکار دو عالم کی حفاظت کے لیے جناب ابو طالب کو چنا تھا، اور ان کے مشن کی تبلیغ کی جناب خدیجہ چنی گئی تھی، ویسے ہی اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ادھر حسین کا انتخاب تھا، ادھر جناب زینب کا انتخاب تھا۔ شریکت الحسین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ مگر ہاں، ان دونوں انتخابات میں آپ غور فرما لیں، ختم کر دی میں نے گفتگو، ان دونوں انتخابات میں جو جہاد مولا حسین نے کیا ہے وہ اس گھرانے کو وراثت میں ملا ہوا انتخاب ہے، اس خاندان کو ورثے ملا ہوا جہاد ہے۔ شہید ہونا نا، میدان میں تلوار چلانا، سر کٹا دینا، تو اس خاندان کو ورثے میں ملا ہے۔ مگر ہاں، جس گھر کی خواتین کے سر کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، اس گھر کی عورتوں کا سر رہنا، بازاروں میں درباروں میں جانا، یہ وہ امتحان تھا جس خاندان کو ورثے میں نہیں ملا تھا۔ عزیزو، لمحہ فکریہ ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ مولا علی کی وہ بیٹی زینب ہے جسے مولا علی نے بڑے اہتمام سے پالا تھا۔ راوی کہتا ہے، میں مدینے میں مدتوں مولا علی گھر کا پڑوسی تھا، مگر میں نے کبھی اپنی زندگی میں علی کی بیٹیوں کی آواز نہیں سنی۔
مولا حسن راوی ہیں کہ جب کبھی بھی میری بہنیں نانا کے روضے پہ جانا چاہتی تھیں تو کبھی ہم دن کے اجالے میں نہیں جاتے تھے، بابا کا حکم ہوتا تھا ہم رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، اور جانے کا انداز جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ جانیں گے، جو نہیں گئے خدا نصیب کرے زیارت نصیب ہو۔ بیت مولا علی سے مزار پیغمبر بہت دور نہیں تھا، مگر پھر بھی جب کبھی جناب زینب اپنے نانا کے روضے کی زیارت کرنا چاہتی تھیں تو رات کی تاریکی میں نکلتی تھیں، آگے آگے مولا علی چلتے تھے، ساتھ میں آقا حسن و حسین ہوا کرتے تھے۔ مولا حسن راوی ہیں جب ہم لوگ روضہ رسول میں پہنچ جاتے تھے تو میرے بابا تیز قدموں سے آگے بڑھتے تھے اور اس مزار کے چراغ کو بجھا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا بابا رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چراغ کیوں بجھا دیتے ہیں؟ جواب دیا بیٹا میں نہیں چاہتا میری زینب کا سایہ بھی کوئی نامحرم دیکھ لے۔ اب ادا ہو جس بیٹی کو باپ نے اتنے اہتمام سے پالا ہو کہ اس کا سایہ بھی کوئی نامحرم نہ دیکھنے پائے، اب ذرا کوئی اس باپ سے پوچھے جب اس کی وہی بیٹی بغیر مخنوں چادر کے بازاروں میں لائی گئی ہوگی، جب اسے درباروں میں لایا گیا ہوگا تو اس وقت میرے مولا پہ کیا گزری ہوگی۔ عزیزان گرامی یہ شان تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اور اتنی سی بات نہیں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں روایتیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے مولا علی نے کہا تھا بیٹی تیرے ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ جناب زینب کہتی ہے بابا آپ کہتے ہیں یقین تو ہے مگر یہ سوچتی اس کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کی بہن کے ہاتھ میں رسن کون باندھے گا؟ جزاکم اللہ عزیزو، اللہ ناسوں پر رحمت نازل کرے، ان مسترب دلوں کو روز محشر مسترب نہ کرے، اے میرے مالک ان کے عرصے کو قبول کر لے۔ عزیزان گرامی یہ فقرے تھے جناب زینب کے، ظاہر سی بات ہے عباس پہ اتنا اعتماد تھا، اہل حرم کو جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں رسن کون باندھے گا؟ مگر ہاں جب جناب عباس رخصت ہونے کے لیے آئے اور شہزادی سے ودا ہونے لگے، جناب زینب کہتی بھیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی میرے بازوؤں میں رسمہ باندھ سکتا ہے۔ جانتے ہو عزیزو جب بھی کوئی ظالم اہل حرم پہ ظلم کرتا تھا تو یہی تانا دیتا تھا عباس کی بہن ہے، یہ عباس کی جزاکم اللہ۔ عزیزان گرامی فکر سن لیجئے کتنا درد ہوتا ہوگا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب عباس جیسے بھائی کا نام دشمن لیتے ہوں گے۔ عزیزان محترم اتنی سی بات نہیں ہے، منظر آپ کے ذہنوں سے عرض کر دینا مقصود ہے۔ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مدینے سے بھیا حسین کے ساتھ چلی تھی نا تو اس وقت راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ تھا جب کوئی بی بی گھر سے باہر نکلتی تھی تو کوئی ایک بنی ہاشم کا جوان آگے بڑھتا تھا اس بیوی کو سوار کر دیتا تھا، مگر میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک بیوی گھر سے باہر آئی تو اب ایک جوان نہیں بڑھا، مولا حسین نے اپنی مسند چھوڑی، عباس جلدی سے قریب آئے، اکبر آگے بڑھے، تمام جوان جب بڑھنے لگے میں گھبرا کے پوچھا آخر یہ کون بیوی ہے جس کا اتنا زیادہ اہتمام ہو رہا ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جسے شان سے سوار کرایا جا رہا ہے۔ لو عزیزو جناب زینب کا یہ وقار یہ عظمت تھی، تاریخ کے آپ بھول جائیں، تاریخ کے اوراق بھول جائیں، مگر روایت کہتی یہ ہے کہ جناب زینب یہ منظر نہیں بھولی جب دوبارہ 11 محرم کو شہزادی زینب کے سامنے بے کجاوا اونٹ لائے گئے جن پر نہ ہماری تھی نہ محمل تھی نہ پردہ تھا، وہ اونٹ آئے جہاں سر پہ چادر بھی نہیں تھی، شہزادی زینب کو سوار کرایا جانے لگا۔ اے عزیزو ابھی آپ نے سنا نا کہ جناب زینب کو مدینے میں مولا حسین بھی سوار کرانے والوں میں شامل تھے، علی اکبر بھی شامل تھے، مگر جب کربلا میں جناب زینب سوار ہونے لگی نہ بھیا حسین کو یاد کیا نہ اکبر کو یاد کیا، ایک مرتبہ کہا اخی ابو الفاظ انت الذی ارکبت ربرت الخروج من المدینہ، اے بھیا عباس
جب ہم مدینے سے چلے تھے تم نے ہمیں سوار کیا تھا، اے بھیا آج زینب پھر سوار ہونے جا رہی ہے، کیا بہن کو سوار کرنے نہ آؤ گے؟ عجب نہیں لاش عباس تڑپی ہو، اے شہزادی موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ میں آج بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر تھا۔ اے آبادارو اتنا ہی موقع نہیں ہے، روایت کی ہر موقع پر جب بھی اہل حرم پہ مصیبتیں آتی تھی کسی اور کو نہیں پکارا جاتا تھا، صرف ایک نام سب کی زبان پہ ہوتا تھا۔ جب جناب سکینہ کو تماچے پڑتے اپنے مجبور زنجیر میں جکڑے ہوئے بھائی کو نہیں پکارتی تھی، کبھی چچا دیکھ رہے ہو سکینہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔